اصل میں جو میرا اہم نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی قرآن اصل میں قطعی الدلالہ ہے اور قرآن ایک ہی معنی تک پہنچاتا ہے، یعنی کہنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پچھلے لوگوں نے جان نہیں ماری، اپنی زندگیاں قرآن کے لیے وقف نہیں کی، ہم نے وقف کی، ہم نے جان ماری ہے، تو ہم اس کے صحیح معنی اور مفہوم تک پہنچ گئے، تو جو بھی محنت کرے گا وہ پہنچ جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا استاد امام نے جان نہیں ماری تھی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جی میں نے سارے اصول جو ہے وہ لیے ہیں استاد امام سے، نظم کلام کا بھی ان کا ہی ہے، عربی معلیٰ کا بھی ان کا ہی، چلے مان لیا ٹھیک ہے، استاد استاد امام کی امام سے فکر مراد اصلاحی صاحب ہیں، اصلاحی امین صاحب احمد ہے، اصلاحی، ٹھیک ہے، صحیح بات امین اصلاحی۔ اب جی۔ اصول سیم ہے، اصول سیم ہے، ٹیکسٹ بھی سیم ہے جس کے اوپر دونوں حضرات جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں اس اصول کو، سیم اصول سیم ٹیکسٹ پہ اپلائی ہو رہا ہے، نتیجہ ڈیفرنٹ نکل رہا ہے، ایک جگہ نہیں، میں اور بھی مقامات دکھاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اصول ہی غلط ہے۔ جیسے وہ نظم کلام والا مسئلہ میں شکیل صاحب سے سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا کہ اس میں نہیں، آپ سے سمجھنے کی کوشش کرتے نا، اس میں کیا چھپانا بھائی، اس میں کہ جیسے غامدی صاحب کے ہاں وہ جوڑ آئے ہیں، نظم الگ ہے، اصلاحی صاحب کے الگ ہے، تو یہ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یونیورسل ٹول ہے، تو وہ یونیورسل ٹول تو ایک فکر کے اندر بھی دو لوگوں کے مابین نہیں، یونیورسل نہیں ہے۔ یونیورسل ٹول پر اس مکتبہ فکر کے اکابرین میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ یہ چیز یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی مرتب منظم کلام کو سمجھنا ہے تو کلام مشتمل ہے الفاظ پر، الفاظ ایک خاص عہد کی زبان میں ہیں، اس کا معنی کی تعین کیسے ہوتی ہے، جملے میں الفاظ کی نوعیت کیا ہے، تالیف اور اس کا سیاق و سباق، آگے پیچھے بات کیا ہو رہی ہے، یہ دنیا کے مسلمات ہیں، 3 مراحل ہیں جن سے کوئی گزرتا ہے، تو ان پرنسپلز پر ہمارے جو نقطہ نظر کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کا اختلاف نہیں، یعنی مولانا فراہی نے بنیاد رکھی، مولانا اصلاحی بھی یہ کہتے ہیں، اپلیکیشن کا اختلاف ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے۔ مولوی عام طور پہ کہتے ہیں بھائی یہ کیسی قطعی چیز ہے جو آپس میں اختلاف کر، کبھی غور و فکر کا سیاسی تحریکوں سے، مذمتوں سے، نعروں سے موقع ملے تو اس کے بعد کسی نئے منہاج کا طالبانہ مطالعہ کریں۔ مذمت تو ہو گئی، اب آگے بڑھتے ہیں، تو وہ اس پر آ کر سمجھیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو اس سے نوعیت مسئلہ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بالکل ابتدا میں ایک آیت آتی ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ آیت ہے وہاں پہ۔ اب اس میں ایک لفظ آیا ہے بلا کا، ٹھیک ہے نا، اردو میں بھی آپ بولتے ہیں، کیا مطلب ہے بلا کا؟ بھائی مصیبت، بلا آ گئی، بلا آ گئی، کوئی عربی میں بھی مطلب ہوتا ہے اس کا۔ آپ دیکھیے تدبر قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجیے کیا ترجمہ کیا اس کا، یہ ترجمہ کیا کہ بھائی جس وقت ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی، وہ آل فرعون جو تمہیں اتنا سخت تنگی اور مشکل میں ڈالتا تھا، عذاب پہنچاتا تھا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو مار دیتا، وہ یستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش پوشیدہ تھی۔ بالکل واضح ہے نا ترجمہ، ٹھیک ہے نا۔ غامدی صاحب کا ترجمہ دیکھیں کیا کیا انہوں نے ترجمہ کیا ہے بلا کا عنایت، اور اس میں تمہارے لیے بڑی عنایت تھی۔ یہ کیسے کیا؟ یعنی اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب میں اختلاف ہو گیا۔ کیسے اختلاف ہوا؟ تو اختلاف ایسے ہوا کہ جس وقت آپ کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام کا یہ اسٹریس شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ تو غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کلام کا اسٹریس یہاں سے نہیں شروع ہو رہا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ بچوں کو مارتا تھا، عورتوں کو چھوڑتا تھا، اور اس میں تمہارے لیے بڑا عذاب تھا، بڑی مشکل تھی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَا سے شروع، اللہ تعالیٰ اپنی عنایت بتا رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں فرعون سے نجات دی، وہ فرعون جو بچوں کو مارتا تھا، عورتوں کو یہ کرتا تھا، اس نجات میں اللہ کی بڑی عنایت تھی۔ یہ اختلاف ہے، یہ نظم کلام کا اختلاف، یہ اختلاف ہوتا ہے۔ اب وہ جو بلا کا لفظ ہے وہ گھر سے نہیں بنا کر لائے، بلا کا لفظ مشترک معنی کا عربی کا لفظ ہے، اس کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اب یہ پوری تقریر میں کر دوں، 3 صدیاں لوگ قبول نہیں کریں گے۔ یہ غامدی صاحب کو سمجھ میں آیا، فلاں کو ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، تو اب آخر میں بتا دیتا ہوں کہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ بھی یہی ہے۔ یعنی شاہ عبد القادر علیہ رحمہ نے شاہ ولی اللہ کے خانوادے کے گل سرسب چشم و چراغ، انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، انہوں نے بھی بلا کا ترجمہ یہاں پہ عنایت کیا۔ تو اب میں ان کو آ کر جب بتاؤں کہ شاہ صاحب نے بھی کیا ہے تو ماشاءاللہ امت کی علمی روایت اور تاریخ اور سب سے جڑ کر سب قابل قبول ہو جائے گا۔ میں اکثر
بیان کرتا ہوں کہ فیس بک پہ ایک زمانے میں جب بہت مارکے ہوتے تھے تو ایک صاحب نے بہت مجھے تنگ کیا اور پڑھا لکھا یہ ہو گیا وہ گیا، تو میں نے ان کو ایک پرائیویٹ میں میسیج بھیجا. میں نے کہا جو آپ ایک آیت پہ ہماری بحث ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یہ جو آپ نے لکھا ہے، پہلے تو میرا دل جو ہے وہ اندھیروں میں تھا، لیکن میں نے آج حکیم الامت کا ایک شذرہ پڑھا ہے، اس کے بعد بالکل بات واضح ہو گئی. تو انہوں نے کہا کون سا؟ تو میں نے بھیجا ان کو وہ شذرہ. تو اس کے بعد ان کا مجھے جواب آیا کہ سبحان اللہ، حضرت نے قلم توڑ دیا، کمال کر دیا، یہ ہو گیا وہ گیا. میں نے کہا مولانا اصلاحی کا اقتباس ہے. تو بس پھر چراغوں میں روشنی رہی. تو یہ ہوتا ہے بھائی سوشل میڈیا پہ. تو اس وقت ہماری فکر کو سیاسی انداز میں یہ مولوی حضرات گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ احرام ہے جو سنگریزوں سے ڈھایا نہیں جا سکتا. تو جوڑے والی بات ہے صورت ہے، یہ کوئی نس ہے اس پر یا یہ تفردات میں سب من المثانی سے لیتے؟ جی ہاں بالکل، نس موجود ہے، نس پیش کریں، آپ پیش کریں اگر نس موجود نہیں ہے، ورنہ نس جائیں یہاں سے. نس تو موجود ہے، ہم تو کہتے ہیں یعنی ہماری تو پوری فکر ہی نس پہ کھڑی ہوئی ہے. اس پر لکھا ہے، الگ الگ جوڑے پڑھا ہے، بولا ہے. یہ تو اطلاق کا اختلاف ہے. یعنی قرآن مجید نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے، تو آپ جوڑے لا کر بتائیے نا. وہ بتا رہا ہے کہ قرآن نازل کیا ہے، تو یہ اطلاق تو ہو سکتا ہے صحابہ بھی نہ پہنچ سکیں اس تک. یہ اپلیکیشن کا مسئلہ ہے. یعنی وہ الگ الگ جوڑے ہیں، ایمبیگوٹی خدا نے چھوڑی ہے ہمارے لیے، بالکل جوڑے ڈھونڈو. خدا نے علم کا امتحان برپا کیا عمل کے امتحان کے ساتھ. تو آپ کے خیال میں ایک عالم دین، اس کے لیے سب سے بڑی مہویز کیا ہوتی ہے قرآن مجید میں؟ یہ علم کا امتحان. اس کو دریافت کرو. یہ کیوریوسٹی اگر اللہ نہ رکھتا تو آپ کے تفسیر کا علم پیدا ہوتا نہیں. لیکن اس میں آپ لوگ بہت قطعیت اور حتمیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس پہ لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ مسئلہ ہے. آپ بھی حتمیت بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا کابرین نے سمجھا، تو جب تک آپ پر حق واضح ہوتا ہے آپ اس کو حتمیت سے بیان کرتے ہیں. لیکن ہماری حتمیت کے اندر ایک طالب علمانہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہمیشہ یہ اقرار اصول میں کہ بھئی ہم غلط ہو سکتے ہیں. اس وقت مجھے ٹھیک لگ رہی ہے نا، میں اس وقت بھی اگر یہی کہوں کہ ٹھیک بھی لگ رہی ہے غلط بھی لگ رہی ہے، تو پھر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی کہ اگلے ایڈیشن کا انتظار کریں میزان کا. اگلے ایڈیشن تک حتمیت ہوتی ہے ہمارے. آپ لوگ بھی یہی موقف رکھتے رأینا صحیح و یحتمل الخطا. ہاں بالکل. پھر قطعی الدلالہ کتھا ہو؟ اللہ کی کتاب کے بارے میں قطعی الدلالت کی بات ہو رہی ہے، میری رائے کے بارے میں. کتاب کے بارے میں، کتاب سے جو آپ کو فہم حاصل. ہاں تو میرا فہم تو خدا کی کتاب نہیں ہے نا بھائی، تو اس کو قطعیت وہ قطعی نہیں ہے. ہرگز نہیں ہے. میرا فہم جھگڑا کیا پھر آپ میں باقیوں میں؟ جھگڑا یہ ہے کہ اس آیت کی ایک متعین تعویل ہوگی، اس کو آپ چیستان نہیں بنا سکتے. جب اللہ کے ہاں وہ ایک متعین معنی تک پہنچاتا ہے تو اس کی ایک تعویل آپ نے کرنی ہے. وہ آپ کی ہو سکتی ہے، وہ میری ہو سکتی ہے، میری غلط ہو سکتی ہے، آپ کی صحیح ہو سکتی ہے. تعویل ایک ہوگی اور وہ اس کی قدرت رکھتی ہے. وہ جب تک ایک متعین تعویل نہیں دے گی تب تک وہ میزان نہیں بن سکتی. باقی لوگ کیا کہتے ہیں حسن صاحب؟ باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کے متعدد مفاہیم ہو سکتے ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتے. اور جو تعویلا الا واحد، یہ تو مولانا فرائی کے سب سے بڑا اصول ہے قرآن مجید میں. تو اور اس سے آگے کی بحثیں ہیں، وہ آج کے دور کی مغرب کی بحثیں ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ مغرب سے مروب ہوئے ہیں، یہ ہوئے ہیں. اصل مغرب سے مروب ہمارا آج کے عہد کا مذہبی علم ہوا ہے، اور اس مذہبی علم کا بھی ایک خاص طبقہ ہوا ہے جو کیا کہتا ہے یہ زبان تو اس قابل ہی نہیں ہوتی. یہ بحث ہماری 14 سال علمی روایت میں کبھی ہوئی کہ زبان اس قابل نہیں ہوتی. زبان اگر قطعی نہ ہوتی تو انسان ضمائر کبھی ایجاد نہ کرتا. میں تو ضمیر استعمال کر کے یہ اعتماد رکھتا ہوں، وہ کہہ کر انہیں کہہ کر کہ آپ اس تک پہنچ جائیں گے. لیکن مغرب کے اندر بلا کے دو معنی کیوں؟ نہیں، لیکن قطعیت میں جو آپ لوگوں سے اگلی ایک منزل آئی ہے نا ہمارے ہاں، وہ آپ کی تبصرہ کر دے. لاہور جانا پڑے گا اس کے لیے. ہمیں لاہور جانا پڑے گا ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کے پاس. مجھے بھی لے جائیے گا ساتھ ہی. نہیں وہ بلا کے ویسے مجھے میری کم علمی معاف کرنا، پھر تو پھر بلا کے دو معنی پھر کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر معنی موجود ہے نا، تعویل تو ایک ہوگی. وہ مولانا اصلاحی بھی ایک تعویل کریں گے، وہ تو عین کی بھی دو معنی ہیں. معنی تو مشترک ہو سکتے ہیں. لغت میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. کلام آپ کو ایک معنی تک پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا؟ تو دیکھیں نا، ایک آدمی کو وہاں پہنچا رہا ہے، ایک آدمی کو وہاں پہنچا رہا ہے، تو ایک وقت میں پہنچا رہا ہے نا، ایک وقت میں دو جگہ نہیں پہنچ سکتا. وہ ایک وقت میں یا تو اس کو ماننا پڑے گا کہ کلام کا اسٹریس نجینا سے شروع ہو رہا ہے. ہائزنبرگ کا پرنسپل آف انسرٹینٹی پڑھا رہے ہیں ہمیں. وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک چیز کو مانتے رہیں، پھر اگر آپ کو بعد میں لگے کہ شاید یہ غلط ہو سکتی ہے، آپ نے تحقیق کی تو پھر وہ چینج ہو جائے گی. اور اس میں آپ لوگ حق کے تعدد کے قائل نہیں رہیں گے، پھر حق ایک ہی ہوگا. ہاں تو اللہ کے نزدیک ہے نا، ان اللہ کلام قطعی الدلالہ ہے، ان دا شگری نہیں ہے. بھائی شگری صاحب تو میرا فہم سن رہے ہیں، آپ کا فہم سن رہے ہیں. تو شگری صاحب یہ تو کہہ جھگڑا کیا بچا؟ جھگڑا بچا نا بھائی، جھگڑا بچا. جب تک آپ اس کلام کو قطعی الدلالہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک خارج سے آ کر
وہ اپنا معنی کی تعین کروائے گا. وہ کلام خود قطعی الدلالہ ہے, وہ یہ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ اپنا مفہوم, اپنا معنی, اپنا مدعا آپ تک پہنچا سکے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سے بحث کیا پیدا ہوتی ہے؟ بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں, وہ کلام قطعی نہیں ہے, اس کی تبیین ہونی ہے, اس کی تشریح ہونی ہے, اس کا بیان ہونا ہے, اس کی توضیح ہونی ہے, اس کے اندر نسخ ہونا ہے, اس کے اندر اضافہ ہونا ہے, اس کے اندر ترمیم, تغیر, تبدیلی ہونی ہے. وہ کون کرے گا؟ وہ خبر روایت کرے گی. وہ تو مفہوم میں مفہوم میں نہیں, آپ اصول میں یہ مانتے ہیں. اصول میں کون کہتا ہے؟ اصول میں یہ مانتے ہیں, مفہوم میں کہتے ہیں. نہیں, اصول میں مانتے ہیں کہ قرآن مجید کی, قرآن مجید کے عام کو, قرآن مجید کے عام کی تخصیص, تنقیص, اس کے اندر ترمیم, اضافہ, تغیر, تبدل, یہ سب کچھ خبر روایت کر سکتی ہے. حدیث پاک کرے گی, حدیث کرے گی, لیکن غامدی صاحب کا یا اصلاحی صاحبوں کا موقف ہے کہ نہیں, وہ ہم کریں گے. یہی مسئلہ ہے نا, یہی نیا کام ڈال لیا انہوں نے. ہم کریں گے, لیکن اس کتاب کو حکم مان کر, اور آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ہم نے کیا ہے, کیونکہ جب آپ بتائیں گے نا یہ آپ نے کیا ہے, تو آپ کو بھی اس کلام کے مقابلے میں اپنا ہم لانا پڑے گا نا, آپ کو بتانا پڑے گا یہ میری رائے ہے. تو گفتگو کس چیز پہ ہوگی کہ آپ اس رائے تک پہنچے کیسے ہیں.